السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا تو دل میں آیا کہ چلو رات کو نیند نہ آنے کے بارے میں ہم کچھ بتائیں گے، اور ایک ایسا نسخہ شیئر کریں گے جو ہر مزاج پر کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بعض بندوں کو رات کے پہلے پہر نیند نہیں آتی، بعض کو آخری پہر نیند نہیں آتی، 3-4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کسی کو پوری رات نیند نہیں آتی، اور بعض بندے ایسی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب سوئیں گے تو جھٹکے سے اٹھیں گے، مطلب اس طرح حرکت کر کے جھٹکا سا مار کر اٹھیں گے۔ تو اس بارے میں آسان سا بس بات ہے، آسان فلسفہ ہے کہ نیند کے لیے کافی رطوبات اور مناسب حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر دلیل میں ہم بچہ لے سکتے ہیں کہ بچے کا صحت والا مزاج جو اعتدال پر ہو تو وہ اعصابی غدی ہے، تو وہ خوب سوتا ہے جب اس کا مزاج درست ہو۔ اور علامت یہ ہے، اگر کوئی بالغ بندہ جس کی نیند درستگی کی علامت یہ ہے کہ رات کو جب وہ رضائی کمبل اڑ کر گرم ہو جائے گا تو اس پر پسینہ آئے گا، تو اگر نیند میں گرم ہونے پر آپ کو پسینہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند کے لیے آپ کا مزاج بالکل درست ہے۔ تو خوشگوار نیند کے لیے کافی رطوبات اور مناسب حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیند میں جگر کام کرتا ہے۔ جگر کے کام کے لیے ضرور بے ضرور آپ کے لیے سونا ہوگا، اور یہ رات کے پہلے پہر میں مطلب کام کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، گاڑھا پن دور کرتا ہے، اور اعضاء تک خون پہنچاتا ہے۔ ادھر جو فضلات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر سے نکال کر پھر جب بندہ اٹھتا ہے تو چھوٹے بڑے پیشاب کی ضرورت کے آنے سے وہ فضلات خارج کرتے ہیں۔ تو جو بندہ نیند اس کا کم ہو تو ضرور اس کا قبض ہوگا، اور اس طرح خشکی، گرمی وغیرہ یہ کچھ چیزیں وغیرہ اس کے جسم پر وارد ہوں گے۔ تو فلسفہ نیند کا یہ ہے کہ کافی رطوبات، مناسب حرارت ہونا چاہیے۔ تو بعض بندوں کا اگر تر سر مزاج ہو تو ممکن ہے کہ اس کو رات کے پہلے پہر نیند نہیں آئے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے پورا، اور ہپ تو سب سے زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں پوری رات، اور رات کے آخری پہر میں پھر اس کو نیند آتی ہے جب کچھ نہ کچھ گرمی پیدا ہو جاتی ہے ماحول میں، تو اعصابی عضلاتی سے مزاج اعصابی غدی کی طرف جاتا ہے تو تھوڑا سا نیند آتا ہے پھر۔ اور دلیل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے تو سردیوں کی موسم میں جو بہت سردی ہو، پھر بھی رات کو اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے تو اس وقت سردی اتنی نہیں ہوتی، نہ اتنی لگتی ہے، اس کے بعد پھر ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو پھر رات کے آخری پہر میں نیند آتا ہے۔ یا اگر کسی کا مزاج گرم خشک ہو تو اس کو بھی اس طرح آخری پہر میں مطلب گرمی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے اس کی بھی، اس لیے کہ غدی اثر پر رات کے ختم ہونے اور دن کے شروع ہونے پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کے جسم میں خشکی سردی ہو تو رات کو اس وجہ سے پھر نیند نہیں آتی، نہ رطوبات ہوتے ہیں نہ حرارت، اور پھر دن کو عضلاتی مزاج والا، دن کو اس کا مزاج عضلاتی غدی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پریشان رہتا ہے، نیند نہیں آتی، اور رات کو پھر وہ عضلاتی مزاج عضلاتی اعصابی ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت سے اس وجہ سے کہ نہ رطوبات اور نہ حرارت، اس وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اگر کسی کا مزاج بہت اعتدال سے نکلے گرمی خشکی میں تو بالکل ممکن ہے کہ جب شام ہو جائے تو اس کو جو گرمی کے علامات ہے وہ بڑھنے لگے اور بھی ظاہر ہونے لگے، وہ اس لیے کہ آپ رضائی بھی مطلب اور کمبل وغیرہ استعمال کریں تو جیسے میں گرمی ہے تو گرمی اور بڑھے گی۔ تو سب کے لیے
کسی بھی مزاج میں کسی بھی بندے مرد عورت کا جوان بوڑھے کا جب نیند خراب ہو رات کو اس نیند نہ آتا ہو تو سب کے لیے ایک آسان سا نسخہ آپ سبز الائچی 10 گرام، زیرہ سفید 10 گرام، سونف 10 گرام اور خشک دھنیا 10 گرام، اور اس میں 5 گرام مرچ سیاہ ملائے، اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ عصر کو روٹی کھائے یا مغرب کے نماز کے فوراً بعد اور سوتے وقت اس سے آدھی چمچ، یا اگر زیادہ ضرورت ہو تو 1 چمچ آپ تازہ پانی سے یا نیم گرم پانی سے لیں تو انشاءاللہ منٹوں کے حساب سے نیند آئے گی، اور رفتہ رفتہ جب یہ اثر کرے گا تو نیند کا دورانیہ بھی آپ کا بڑھے گا۔ اور میں نے علامت بتائی کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مزاج نیند کے لیے درست ہے یا نہیں، تو یہ علامت ہے کہ گرم ہونے پر بستر میں آپ پر پسینہ آئے گا تو سمجھو کہ آپ کا مزاج نیند کے لیے بالکل درست ہے۔ اس طرح اگر کسی کو یقیناً پتہ ہو کہ یار میرا مزاج تر سرد ہے، اعصابی عضلاتی ہے یا عضلاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ مطلب اجوائن دیسی، پودینہ اور سونف، اور اس کا قہوہ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی وقت، دن کو یا شام کو، یا یہ سپوپ اس قہوہ کے ساتھ کھائے۔ اور اس طرح اگر وہ مزید کچھ استعمال کرنا چاہے تو وہ اخروٹ، بادام، کھجور دودھ کی گوند کے ساتھ لے، صبح کو نہار منہ یا عصر کو نہار منہ، دونوں وقت یا کسی بھی وقت، تو انشاءاللہ اس سے اس کا مزاج بہتر ہوتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روغن زیتون اور 1 مرچ سیاہ یہ بھی رات سوتے وقت لے سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جو ایک نسخہ میں نے خشک دھنیا والا بتایا اور اجزاء کے ساتھ، تو وہ ہر مزاج میں کام کرتا ہے۔ باقی اگر کسی کو پتہ چلے کہ خشک مزاج ہے تو یہ قہوہ زیتون اور مرچی سیاہ سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اسی طرح تر سرد والا مزاج بھی یہ قہوہ اور روغن زیتون اور مرچی سیاہ استعمال کر سکتا ہے، یا اخروٹ، بادام اور کھجور وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا مزاج یقیناً گرم ہو، اس کو پتہ ہو، تو وہ صرف یہی نسخہ استعمال کرے۔ اور اگر کسی کو بالکل پتہ نہ چلے کہ میرا مزاج کون سا ہے جس میں میرا مطلب نیند درست نہیں، تو وہ صرف وہی خشک دھنیا والا وہ سپوپ استعمال کرے رات سوتے وقت، انشاءاللہ تعالیٰ کہ بالکل 100% بہتری رہے گی۔